السلام علیکم ناظرین، اسلامی گائیڈنس حافظ محبوب کے پلیٹ فارم سے میں پروفیسر حافظ محبوب احمد آپ کی خدمت کرتا ہوں پھر حاضر۔ آج میں شعر سے جڑا، جی ہاں شعر سے ہی جڑا ایک اور ٹاپک لے کر حاضر ہو رہا ہوں۔ وہ ٹاپک ہے تنقید۔ جی ہاں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ مختلف قسم کے فیس بک پر جو پلیٹ فارمز ہیں ان پر جو ہے وہ تنقید کی جاتی ہے، اور پھر اس تنقید کے اندر جو ہے مختلف قسم کی چیزیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ جی ہاں، تو اس حوالے سے میرا ایک نقطہ نظر ہے، جی ہاں، میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں، اور اس میں پھر وہی بات کہ کچھ احباب میرے ساتھ اتفاق بھی کر سکتے ہیں اور کچھ اختلاف بھی کر سکتے ہیں، اور آپ کے آگے میرا نقطہ نظر رکھنے کا مقصد یہ ہے کہ اس حوالے سے اگر کچھ آپ بھی انپٹ دینا چاہیں تو وہ کمنٹس میں دیں۔ جی ہاں، میری رہنمائی کریں، ایک دوسرے کی رہنمائی کریں، کیونکہ نالج جو ہوتا ہے وہ شیئرنگ کا ہی میں سمجھتا ہوں ایک دوسرا نام ہے، کہ جب نالج شیئر ہوتا ہے تو اس سے پھر نالج کی نئی نئی جہتیں جو ہیں ابھر کر سامنے آتی ہیں۔ جی ہاں، تو بلا تاخیر ویڈیو کی طرف آتا ہوں، لیکن اس سے پہلے ہمیشہ کی طرح یہ التماس بھی اگر کوئی صاحب چینل پر نئے ہوں تو تھوڑی میری حوصلہ افزائی کرتے ہوئے چینل کو سبسکرائب بھی کرتے جائیں، اور ساتھ میں ویڈیو بیل آئیکن کو بھی پریس کرتے جائیں۔ شکریہ۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جو نقاد ہے، جی ہاں، کیا اس کے لیے بھی کوئی معیار ہے؟ جی ہاں، یعنی جو شاعر ہے اس کے لیے تو معیارات ہی معیارات ہیں۔ جی ہاں، مثلاً یہ ہے کہ اس کو زبان و بیان پر اس کو عبور حاصل ہو، نیز اس سے یہ ہے کہ علم عروض کی بھی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ سوجھ بوجھ ہو، نیز یہ ہے کہ اس کو جو ہے لغات اچھے خاصے آتے ہوں، نیز اس کو جو ہے الفاظ استعمال کرنے کا سلیقہ آتا ہو، نیز اس کو یہ ہے کہ جو اس کے ہمسر شعراء ہیں، جی ہاں، ان پر بھی اس کی نظر ہو، نیز یہ ہے کہ جو کام اس سے پہلے ہو چکا ہو اس کو بھی وہ جانتا ہو، اس پر بھی اس کی اچھی خاصی اطلاع ہو۔ الغرض بہت سارے ایسے پیرامیٹرز ہیں، جی ہاں، جو جس کی تنقید ہونے جا رہی ہے، جس کے کلام کو پرکھا جانے، مطلب یہ ہے کہ پرکھنے کے لیے لے جایا جا رہا ہے، اس کے لیے موجود ہیں۔ تو کیا جو نقاد ہے، جی ہاں، جس نے اب اس کو پرکھنا ہے، تو کیا اس کے لیے بھی کوئی کرائٹیریا ہے؟ جی ہاں، تو عقل تو یہی کہتی ہے، جی ہاں، کہ اس کے لیے بھی کچھ نہ کچھ کرائٹیریا جو ہے وہ ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک وہ صاحب کہ جس کو شعر و سخن کی مبادیات کا بھی علم نہیں، جی ہاں، اور اس کو ہم یہ کہہ دیں کہ آئیں جی ذرا بتائیں جی یہ شعر اچھا ہے یا برا ہے، اس کی درجہ بندی کریں، آپ اس کو کہاں کھڑا کرتے ہیں۔ جی ہاں، تو میرا یہ نقطہ نظر ہے، جی ہاں، میرے سامعین میں سے، میرے ناظرین میں سے کوئی اس کے ساتھ اختلاف یا اتفاق بھی کر سکتا ہے کہ جو نقاد ہے، جی ہاں، اس کے اندر بھی وہ تمام صفات جو ایک شاعر کے اندر ہوتی ہیں اس میں بھی ہونی چاہیے۔ جی ہاں، اور میری دلیل یہ ہے کہ اگر آپ یہ کہتے ہیں کہ کوئی ڈرائیور ہے تھوڑی دیر کے لیے گاڑی چلا رہا ہے، جی ہاں، اور کوئی اس کی ڈرائیونگ کو پرکھنا چاہتا ہے کہ یہ اچھا چلاتا ہے برا چلاتا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ اچھی طرح اس کو وہی پرکھ سکتا ہے کہ جو خود ڈرائیور ہو۔ جی ہاں، جس آدمی نے کبھی گاڑی کا اسٹیئرنگ پکڑا ہی نہیں، جس نے گاڑی خود نہیں چلائی، اس کو کیا خبر، اس کو کیا معلوم کہ گاڑی چلاتے ہوئے کن پیچیدگیوں سے گزرنا پڑتا ہے۔ جی ہاں، اس کی غلطی کیسے پکڑ سکتا ہے؟ کوئی مثال بھی آپ لے لیں، جی ہاں، کہ جس کام میں بھی، جی ہاں، آپ تنقید کرنے جا رہے ہیں اس کام کو آپ کو خود جو ہے وہ کرنا آنا چاہیے۔ جی ہاں، اور تو اور میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو روٹی پکانا ایک معمولی سا کام ہے، جی ہاں، تو اگر چولہے پر کوئی بی بی، کوئی خاتون روٹی پکا رہی ہے تو اس پر بھی بڑی بوڑھی آ کر تنقید کرتی ہے کہ دیکھیں روٹی ایسے نہیں ڈالتے، روٹی ایسے ڈالتے ہیں، ایسے پکاتے ہیں، کہ آپ نے اچھی پکائی ہے بری پکائی ہے، کیونکہ اس نے ساری زندگی روٹیاں پکائی ہوتی ہیں۔ ایسا نہیں ہو سکتا کہ جس نے چولہے پر آ کر کبھی جو ہے آٹے کو ہاتھ بھی نہیں لگایا اور روٹی کبھی اس نے ڈالی ہی نہیں، وہ بھی آ کر اس کو کہے۔ لیکن آئی ایم سوری ٹو سے، میں نے دنیائے شعر میں یہ بات دیکھی ہے، جی ہاں، یہ میرا تجربہ ہے، یہ میرا مشاہدہ ہے کہ خاص طور پر سوشل میڈیا پر ایسے ایسے احباب تنقید کرتے نظر آتے ہیں، جی ہاں، کہ جنہوں نے زندگی کے اندر کبھی ایک شعر بھی موضوع نہیں کیا۔ جی ہاں،
یا جس نظم نثر پر وہ تنقید کرنے جا رہے ہوتے ہیں یا کر رہے ہوتے ہیں، انہیں کہا جائے کہ اچھا پھر یہ ہے کہ اگر آپ کے نزدیک یہ ایسی نہیں ہے کہ اس کو جو ہے وہ قابل ایسا نہ سمجھا جائے، تو ذرا پھر اس سے اچھی نہ صحیح تو اس کی مثل ہی ایک آپ کہہ کر دکھا دیں۔ جی ہاں، تو میں سمجھتا ہوں کہ نقاد کے لیے کم سے کم اتنا جو ہے ایک معیار ضرور ہونا چاہیے کہ جس صنف پر وہ صاحب تنقید کرنے جا رہے ہیں اس صنف پر ان کا خود بھی جو ہے کچھ نہ کچھ کام ہو۔ جی ہاں، انہوں نے خود بھی اس صنف کو اندر سے جو ہے جا کر دیکھا ہو، اس پہ کام کیا ہو۔ جی ہاں، ایسا نہیں ہونا چاہیے کہ ایک صاحب کہ جنہوں نے اس صنف کو خود جو ہے وہ چھوا تک نہیں، یا صاف لفظوں کے اندر کہ اگر انہیں کہا جائے کہ اچھا اس طرح سے آپ بھی دو شعر موضوع کر کے دکھاتے ہیں، یا مثال کے طور پر وہ جس شعر پر وہ تنقید کرنے جا رہے ہیں یا کر رہے ہیں انہیں کہا جائے اچھا پھر اس کی یہ ہے کہ آپ کے نزدیک یہ جو ہے اس میں اتنے سارے اسقام موجود ہیں، اتنے سارے اس کے اندر جو ہیں وہ فالٹس ہیں، تو ذرا ان کو دور کر کے آپ اس کی کوئی اچھی شکل، ایک ریفائنڈ شکل جو وہ پیش کر کے دکھائیں۔ جی ہاں، تاکہ اس کی وہ ریفائنڈ یا ان کے تئیں جو ہے ایک اچھی شکل جو ہے وہ باقی جو صاحب فن ہیں وہ واقعی کہہ اٹھیں کہ ہاں 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 یہ بڑی زبردست ہے۔ تو تنقید کے حوالے سے میرا نقطہ نظر یہ ہے، جی ہاں، میں خاکسار کا، کہ جو بھی ناقد ہو کم سے کم جس صنف پر وہ تنقید کر رہا ہو اس صنف کے اندر اس کا اچھا خاصا اپنا کام موجود ہو۔ جی ہاں، اور پائے کا کام موجود ہو، اتنے پائے کا کام موجود ہو کہ اساتذہ فن کے ہاں وہ مسلم ہو۔ جی ہاں، اگر اساتذہ فن کے ہاں، اگر ہم عصر شعراء کے ہاں وہ مسلم ہو، جی ہاں، پھر اس کو حق بنتا ہے کہ وہ اٹھ کر جو ہے وہ تنقید کرے۔ لیکن اب یہاں ایسے ہے کہ جی ہم تو صرف ناقد ہیں، جی ہم تمہارا کام تو صرف تنقید کرنا، ہم لکھنے والے نہیں ہیں، ہم تنقید کرنے والے ہیں۔ جی ہاں، واہ، یہ تو پھر عجیب بات ہے۔ ان اصحاب کی، ان لوگوں کی کیا تنقید ہوگی کہ جنہوں نے خود جو ہے اس کام کو کبھی ہاتھ تک نہ لگایا ہو۔ تو بہرکیف یہ میرا ایک نقطہ نظر تھا، اور شعر و سخن کے ساتھ اس کا چولی دامن کا ساتھ تھا، اس لیے میں نے آپ کے ساتھ جو اس کو شیئر کرنا جو ہے وہ مناسب سمجھا۔ امید ہے کہ میری اس گفتگو سے بھی شعر و سخن سے جڑے احباب کا کسی نہ کسی درجے میں، کسی نہ کسی حد تک، کسی نہ کسی حوالے سے فائدہ ضرور ہوا ہوگا۔ اس التماس کے ساتھ کہ میرے چینل کے ساتھ جو ہے وابستہ رہیں، اس کو آگے سے آگے جو ہے شیئر کرتے رہیں، اور اس دعا کے ہمراہ کہ اللہ جل شانہ ہم سب کو اپنی حفیظ میں رکھے۔ اجازت چاہوں گا، اللہ حافظ۔